اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ کذالک نجزی الظالمین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ یوسف کی آیت نمبر 75 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آیت آپ سکرین پہ لکھی دیکھ رہے ہیں، تو چلتے ہیں آیت کے حصے بنانے کی طرف۔ آیت میں ہمیں وقف کی ایک علامت نظر آ رہی ہے، لہٰذا اس آیت کے ہم دو حصے کریں گے۔ ایک حصہ ہوگا قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، اور دوسرا ہوگا کذالک نجزی الظالمین۔ جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ اس میں قالوا فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، جزا اسم ہے مرفوع استعمال ہوا ہے اور اس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے۔ من اسم موصول ہے جس کے بعد وجدہ فعل ماضی استعمال ہو رہا ہے، اور پہلا حرف فعل ماضی کا پیش والا ہو تو ہم جانتے ہیں کہ وہ فعل ماضی جو ہے وہ پیسو وائس ہوتا ہے، تو یہ مجہول ہے، اور واو جیم اور دال اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ وجدہ یجدو پانا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ فی حرف جر ہے جس کے بعد رحل کا لفظ جو ہے وہ مجرور آپ دیکھ رہے ہیں، اور رحل کے ساتھ ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے۔ فا حرف ہے اور اس کے بعد ہوا ضمیر مرفوع منفصل واحد مذکر غائب کی ہے، جس کے بعد پھر جزاؤہ آپ کو اسم اور ضمیر مجرور متصل کا مجموعہ نظر آ رہا ہے۔ یوں پہلے حصے کے الفاظ پہ الحمدللہ ہماری بات مکمل ہو جاتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف۔ دوسرے حصے کے الفاظ میں پہلا لفظ جو ہے وہ ہے کاف، جو کہ حرف جر ہے جس کے ساتھ ذالک کا اسم اشارہ لگا ہوا ہے، جو کہ واحد مذکر بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نجزی فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے، جیم زا اور یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ جزا یجزی بدلہ دینے کے لیے۔ جزا یجزی کے بارے میں خان صاحب نے لکھا ہے کہ باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے، جزا یا یجزیو، اور پھر تبدیلی کے بعد جزا یجزی۔ جزاء اس کا مصدر ہے اور اس کے ایک معنی انہوں نے لکھے ہیں کسی چیز کا کسی کے لیے کافی ہونا، کسی کے کام آنا، اور دوسرے معنی ہیں حق ادا کرنا یا بدلہ دینا۔ تو یہاں پر جو ہے یہ بدلہ دینا کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ الظالمین الظالم کی جمع، اور الظالم جو ہے اسم الفاعل کا صیغہ ہے۔ ظا لام اور میم روٹ لیٹر سے ظلم یظلم باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے ظلم کرنا کے معنی میں۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 75 کے الفاظ پر ہم نے بات مکمل کر لی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ کی طرف کہ وہ ان آیات کے حوالے سے ہمیں کیا انفارمیشن دے رہے ہیں۔ تو مفتی سعید صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ آپ کے سامنے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ کو پیش کریں۔ جناب مفتی سعید صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ کذالک نجزی الظالمین صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 75۔ آیت گرامی سے متعلق ایضاحات نحویہ۔ آیت کے جملہ جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ کے ضمن میں عبارت ہے جزاؤہ مبتدا ومن الشرطیۃ مبتدا ووجد فی رحلہ جملۃ شرط وفہو جزاؤہ جواب شرط والجملۃ المرکبۃ من الشرط وجوابہ خبر المبتدأ جزاؤہ ومعنى هذا الكلام ان جزاء السارق استعباد۔ اس عبارت میں جملے کی ترکیب بتاتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ پہلا جزاؤہ مبتدا ہے، من موصولہ ہے لیکن متضمن معنی شرط ہے، اور وجد فی رحلہ یہ اس کا صلہ ہے۔ من موصول اپنے صلہ سے مل کر مبتدا اور فہو جزاؤہ اس کی خبر ہے، اور من چونکہ متضمن معنی شرط ہے اس لیے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ من وجد فی رحلہ شرط ہے اور فہو جزاؤہ جواب شرط ہے۔ چنانچہ مصنف کے بقول اسی کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ والجملۃ المرکبۃ من الشرط و جوابی، کہ یہ جملہ شرطیہ جزائیہ شرط و جواب شرط سے مرکب جملہ خبر المبتدا جزاؤہ پہلے مبتدا یعنی جزاؤہ کی خبر ہے، اور اس جملے کا اور کلام کا مفہوم اور معنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جزاؤہ اس چوری کی سزا یا چور کی سزا یہ ہے کہ من وجد فی رحلہ، جس شخص کے سامان میں بھی گمشدہ پیالہ پایا جائے گا فہو جزاؤہ وہ شخص ہی اس کا بدل ہوگا، یعنی اس شخص کو اس
چوری شدہ پیمانے کے بدلے میں بطور غلام قید رکھا جائے گا۔ اگلے جملے کذالک نجزی الظالمین کے ضمن میں عبارت ہے کذالک شبہ الجملۃ فی محل نصب مفعول مطلق والتقدیر نجزی الظالمین جزاء مثل ھذا الجزاء۔ ترکیب بتاتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ کذالک شبہ جملہ ہے، محل نصب میں ہے اس لیے کہ مفعول مطلق ہے اور مقدم ہے اپنے فعل پر، چنانچہ تقدیر عبارت یہ بنے گی نجزی الظالمین جزاء مثل ھذا الجزاء۔ نجزی الظالمین، ہم ایسے ظالموں یعنی چوروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، کذالک یعنی جزاء مثل ھذا الجزاء، ایسا بدلہ جو اس بدلے کی طرح ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ جی، مفتی سعید صاحب کی زبانی آپ نے آیت نمبر 75 کے تحت ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ کو سمجھ لیا۔ اب ہم چلتے ہیں ان حصوں کے جملوں کے اعراب کی طرف۔ اس میں جو جملہ بن رہا ہے وہ قالو سے شروع ہو رہا ہے اور یہ جملہ مستانفہ ہوگا۔ قالو فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو گیا۔ اب قالو فعل اور فاعل آ گیا ہے تو ہمیں مفعول بھی یعنی مقول القول چاہیے، تو وہ آگے جزاؤہ سے شروع ہو رہا ہے۔ اب یہ جو جزاؤہ والا جملہ ہے اس کے حوالے سے آپ نے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ کو بھی سن لیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اس کی جو ورکنگ رکھ رہا ہوں اس کو بھی آپ غور سے سنیے گا۔ اس میں جزاؤہ مضاف الیہ مبتدا قرار دیا گیا ہے اور اس مبتدا کی خبر جو ہے وہ محذوف مانی گئی ہے، اور وہ خبر جو ہے یا تو بین مانی گئی ہے یا واضح مانی گئی ہے یا معروف مانی گئی ہے، یعنی قالو جزاؤہ بین او واضح او معروف، یعنی اس کی جزا واضح ہے، بین ہے یا معروف ہے۔ تو یوں جزاؤہ مبتدا اپنی محذوف خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو کر مقول القول مفعول بھی بن رہا ہے قالو فعل کے لیے، اور پھر قالو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ اس کے بعد آگے جو آ رہا ہے من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، اس کو الگ سے ایک جملہ جو ہے وہ ٹریٹ کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ جملہ مفسرہ ہے، جملہ شرطیہ ہے۔ اس میں من کو شرطیہ مانا گیا ہے، اور من شرطیہ جب جملے میں استعمال ہوتا ہے تو وہ مبتدا بنتا ہے، تو من شرطیہ مبتدا بن گیا۔ آگے وجدہ فی رحلہ، وجدہ فعل ماضی مجہول کا صیغہ، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا نائب فاعل، فی حرف جر جس کے بعد مجرور رحل کا لفظ ہے اور وہ مضاف ہے جس کے ساتھ مضاف الیہ کے لیے ضمیر واحد مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے۔ پھر یہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا وجدہ فعل مجہول کے، اور وجدہ فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بنے گا من مبتدا کے لیے، اور پھر من مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر شرط بن جائے گا، جس کا پھر جواب و شرط جو ہے وہ آگے آ رہا ہے فہو جزاؤہ، جس میں فا جو ہے یہ جزائیہ ہے جو کہ جواب شرط یا جزا پر آتا ہے، ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا ہے جس کی خبر جو ہے جزاؤہ مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، پھر مبتدا ہوا اپنی خبر جزاؤہ سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر جواب و شرط بن گیا، اور پھر شرط اپنے جواب و شرط یا جزا سے مل کر جملہ شرطیہ بنا، اور اس کو جملہ مفسرہ جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ ترکیب میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے، امید ہے کہ یہ آپ کو پسند آئے گی۔ اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے کذالک نجزی الظالمین، اس کو ہم انالائز کریں تو کذالک جو ہے یہ جار مجرور، یہ صفت بنتا ہے ایک مصدر محذوف کے لیے، یعنی جملہ کچھ یوں تھا کہ نجزی الظالمین جزاء کذالک الجزاء، پھر نجزی فعل با فاعل ہے، نحن ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور الظالمین جو ہے یہ مفعول بھی ہے، فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی اور اپنے محذوف مصدر سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ تو یوں اس کی ترکیب میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے۔ اب ہم محمود صافی صاحب کی ورکنگ کو دیکھیں گے کہ انہوں نے ان جملوں کی ترکیب کس طرح کی ہے۔ محمود صافی صاحب کی ترکیب بالکل اسی طرح جس طرح میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ انہوں نے قالو والے جملے کو لا محل لہ استئناف بیانی قرار دیا ہے، جزاؤہ اور خبر انہوں نے معذوف مانی ہے بین، اس کو فی محل نصب مقول القول قرار دیا ہے۔ من وجدہ والے جملے کو انہوں نے لا محل لہ تفسیر لما سبق قرار دیا ہے۔ تیسرا جملہ وجدہ والا فی محل رفع خبر المبتدا من، اور ہوا جزاؤہ فی محل جزم جواب الشرط مقترنۃ بالفاء، اور آخری جملہ نجزی یہ لا محل لہ استئناف فی حیز القول انہوں نے قرار دیا ہے۔ تو الحمدللہ محمود صافی صاحب کی ورکنگ ہم نے دیکھ لی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کا ترجمہ۔
تو اس آیت کا ترجمہ عبدالسلام صاحب نے کچھ یوں کیا ہے، قالو انہوں نے کہا، جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، اس کی جزا وہ شخص ہے جس کے کجاوے میں وہ پایا جائے، سو وہ شخص ہی اس کی جزا ہے۔ تو ترجمہ کے اعتبار سے جو ہے وہ ترکیب ہمیں دوسری کرنی پڑے گی، یعنی جزاؤہ کو مبتدا بنایا جائے گا اور من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ کو خبر کے درجے میں لیا جائے گا۔ اور آگے ہے کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم ظالموں کو جزا دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ جی سورہ یوسف آیت نمبر 75 ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔